السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، خوبی رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک و مولا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، پورے کائنات کا بنانے والا ہے۔ وہی اس پورے سنسار کی تدبیر کرنے والا، دنیا چلانے والا اور نظام چلانے والا ہے۔ تمام مخلوقات کا اکیلا خالق ہے۔ وہی سب سے بلند و بالا ہے۔ ہر قسم کے کمالات اس کے ہیں، ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، منزہ ہے۔ وہ مقدس، محترم، معزز، سب سے عظیم ہے۔ درود و سلام کا نزول اللہ کے تمام رسولوں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا عنوان ہے آج کے ظالم مسلمان۔ آج کے ظالم مسلمان، یہ عنوان تھوڑا سا سخت لگ رہا ہے۔ عنوان یہ نہیں ہونا چاہیے، عنوان ہونا چاہیے تھا آج کے مظلوم مسلمان، لیکن میں نے رکھا ہے آج کے ظالم مسلمان۔ اگر حالات پہ غور کریں، اندازہ لگائیں، سوچ و فکر کریں تو یہی عنوان بہترین معلوم ہوتا ہے، صحیح معلوم ہوتا ہے کہ آج کے ظالم مسلمان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آج مظلوم بھی ہیں، لیکن مظلوم اس لیے ہیں کہ ہم ظالم ہیں، یعنی ظلم کرنے والے ہیں۔ ہم طرح طرح کا ظلم کرتے ہیں، تو اس ظلم کی بدولت آج ہم مظلوم بنے ہوئے، مظلوم ہو گئے۔ اور ظلم بھی چھوٹا موٹا نہیں، ایسا ظلم ہے جو قابل گرفت ہے، دنیا میں بھی قابل گرفت ہے اور آخرت میں بھی قابل گرفت ہے۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں ایک بڑی عظیم حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ میں سے اکثر و بیشتر نے نہیں سنی ہو، کسی نے سنا بھی ہو، لیکن آج اس حدیث کو سنیں گے، غور و فکر کریں گے، سمجھیں گے اور اس سے نصیحت لینے کی کوشش کریں گے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، 2577 نمبر کی۔ یہ فؤاد عبد الباقی کا نمبر ہے، اور جنرلی اردو نمبر سے آپ تلاش کریں گے تو وہ نمبر بنتا ہے 6572۔ بہت عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بعد اس حدیث میں جتنے بھی راوی ہیں سب شام کے ہیں۔ شام معلوم ہے، شام کے سارے جو ہے جتنے بھی راوی ہیں شام کے ہیں، اس لیے اس کی سند کو شامی کہا جاتا ہے، شامی سند۔ بلکہ شام میں بھی جو علاقہ ہے دمشق، وہاں کے سب لوگ ہیں۔ تو ابو ذر غفاری سے روایت کرنے والے ہیں، ان کا نام ہے ابو ادریس خولانی۔ یہ کبار تابعین میں سے ہیں، دمشق کے قاضی بھی تھے، بڑے عالم تھے، اور باقی جتنے بھی ان کے بعد ہیں سب شام کے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ شامیوں کے لیے اس حدیث سے بڑھ کر فضیلت والی کوئی حدیث نہیں ہے، یعنی شام کے لوگوں کے لیے شرف اور فضیلت کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، ان ساری حدیثوں میں سب سے زیادہ شرف والی یہ حدیث ہے۔ کیوں یہ حدیث ہے؟ اس لیے کہ اس کی سند میں شامی روات ہیں، شام کے لوگ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بیان کرتے ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ کیا حدیث میں پڑھتے ہیں کہ صحابی یعنی تابعی، صحابی، پھر وہ صحابی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ اور حدیث قدسی کیا مقام ہے کہ رسول اللہ جو ہے روایت کرتے ہیں۔ کس سے روایت کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے۔ تو یہ حدیث وہ ہے جس حدیث کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، یعنی حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کے بارے میں آتا ہے، اہل علم نے بیان کیا کہ حدیث قدسی جو ہوتی ہے
وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ اس میں بیان کرتا ہے۔ تو اس میں اختلاف ہے کہ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یا صرف معنی اللہ کی طرف سے ہے، دونوں طرح کا قول پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ حدیث قدسی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے کہ معنی اللہ کی طرف سے ہے، الفاظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور یہی قول زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ بہرکیف یہ حدیث قدسی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ آئیے حدیث سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ آج ظلم کو سمجھیں گے، ظلم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس کو میں نے اختیار کیا ہے کہ آج کے ظالم مسلمان، کیا یہ عنوان صحیح ہے یا میں غلط بیانی سے کام کر رہا ہوں؟ جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو لگے کہ نہیں، یہ عنوان صحیح ہے، واقعی آج ہم ظالم ہیں، اور اسی ظلم کی آج ہمیں سزا مل رہی ہے۔ جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج ہم مقہور ہیں، مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ آج ہم ظالم بن گئے ہیں۔ ہمیں بھولا بھالا شریف انسان بننا تھا، ایک مطیع اور فرما بردار انسان بننا تھا، مسلمان بننا تھا، جس کے ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، نہ اللہ کو تکلیف پہنچے، نہ بندوں کو تکلیف پہنچے، نہ ہم اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں، لیکن ہم سب کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج ظالم بنے ہوئے ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا۔ یہ ظلم حرام ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، ظلم حرام ہے۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے بھی ظلم کو حرام ٹھہرایا، جیسے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ بندوں پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اللہ نصیحت کر رہا ہے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور ایک ایک جملے پر غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ تو ظلم کی بات ہوئی، آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، باقی سب گمراہ، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، میں تمہیں ہدایت دینے والا ہوں۔ ہدایت دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ پیغمبروں کے بھی ہاتھ میں ہدایت نہ تھی، اگر ہوتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہیتے چچا ابو طالب کو اسلام میں داخل کر لے جاتے، لیکن چاہت کے باوجود، یعنی لاکھ کوشش آپ نے کی کہ میرے چچا ابو طالب جنہوں نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا، تعاون کیا، نصرت کی، جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا، اس ٹائم آپ کے چچا نے آپ کا دفاع کیا، اور ایک اسلحہ بن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، ہتھیار بن کر۔ لیکن بالآخر اسلام پر ان کا خاتمہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کے باوجود بھی اسلام میں داخل نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا بھی کہ آپ جسے چاہیں ہدایت میں داخل کرنا چاہیں آپ نہیں کر سکتے، ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہدایت ہے، کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو، سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ ایک ایک جملے پر غور کرنا ہے۔ تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، یہ بات کیا ظاہر کرتی ہے؟ کھلانے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ بتاتا بھی ہے کہ تم صرف مجھی سے مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اللہ نے سب کو خطاب کیا، اس میں انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے، اتقیاء بھی آ گئے، سب لوگ آ گئے۔ اس میں اللہ سب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے
تمام بندوں کو مخاطب کر رہا ہے، تمام بنی نوع انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، لہذا تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے روزی روٹی کا سوال کرتا ہے، نوکری مانگتا ہے، روزی مانگتا ہے، اور اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی کسی طرح کا سوال کرتا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ معصیت کا کام کر رہا ہے، وہ نافرمانی کا کام کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم سوال کرو یا مانگو تو کس سے مانگو؟ اللہ رب العالمین سے مانگو۔ لیکن آج دیکھیں مانگا کس سے جاتا ہے؟ غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، جو دے نہیں سکتے ان سے مانگا جاتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ تم سب بھوکے ہو، یعنی میں نہ دوں تو تم بھوکے رہ جاؤ گے، تم مر جاؤ گے۔ اگر میں نہ کھلاؤں، میں روزی نہ دوں، تم سب مر جاؤ گے، لہذا تم مجھ سے مانگو۔ لیکن آج غیر اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور زیادہ تعداد میں یہی لوگ ہیں، زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتے ہیں۔ روزی روٹی کا سوال کن سے کرتے ہیں؟ غیر اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ اللہ نے فرمایا تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، یعنی جس کو بھی کھلا رہا ہے اللہ کھلا رہا ہے۔ عقیدہ ہمارا کیا ہو کہ جس کو بھی کھلا رہا ہے اللہ کھلا رہا ہے، اس لیے غیر اللہ سے مانگنا اللہ کے جلال اور اس کی قدرت کو دعوت دینا ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو للکارنا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے، اور یہ ایک طرح کا ظلم بھی ہے، یہ ایک طرح کا ظلم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں۔ اللہ لباس نہ دے تو ہم کپڑا بھی نہ پہن سکیں، اپنے بدن کو بھی ڈھانک نہ سکیں اگر اللہ کپڑا نہ دے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم سب کیا ہو؟ ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دوں، لہٰذا تم مجھ سے مانگو، لباس مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں لباس دوں گا۔ اور حدیث میں یہاں تک آیا نا کہ چپل کا ایک تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگو، ذرہ برابر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ بندوں سے ہم وہ چیز مانگ سکتے ہیں اور مانگنا چاہیے جو بندوں کے اختیار میں ہے۔ بندوں کے اختیار میں کیا ہے؟ آپ کے پاس موبائل ہے، اس میں انٹرنیٹ ہے، میں کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے مجھے نیٹ کنیکشن دے دیجئے، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ جیب میں پیسہ ہے، میں آپ سے کہوں گا کچھ تھوڑا سا مجھے قرضہ دے دو، تو یہ کیا ہے؟ ما تحت الاسباب، یعنی اس کی آپ قدرت رکھتے ہیں، تو جس چیز کی آپ قدرت رکھتے ہیں وہ میں آپ سے مانگ سکتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم بھی دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، خیر اور نیکی کام پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، جو بھی خیر کا کام ہے ہمیں مدد کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، برائی کے کام پر کسی کو مدد نہیں کرنا چاہیے، کسی کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں تو کس مرحلے میں، کس باب میں؟ اس باب میں جس میں وہ طاقت رکھتا ہے، لیکن جس باب میں وہ طاقت نہیں رکھتا ہے، جو ما فوق الاسباب ہے، یعنی اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے، اس کی قدرت میں وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ اگر ہم مانگتے ہیں تو ایک تو وہ پورا نہیں کر پائے گا، پھر یہ کہ یہ شرک بھی ٹھہرا، یہ گناہ بھی ہوا، یہ ظلم بھی ٹھہرا۔ اس لیے بندوں سے روزی روٹی کا سوال کرنا، بارش کا سوال کرنا، قسمت کا سوال کرنا، اپنی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے سوال کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے جیسا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں لباس دیتا ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے میرے بندو تم دن و رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ تم دن و رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی تمہارے گناہ کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہارے گناہ کو معاف کروں گا۔ لوگ ڈرتے ہیں کس سے؟ لوگ اپنے باباؤں سے ڈرتے ہیں، اس سے التجا لگاتے ہیں یہ ہمیں بخشوا دیں، یہ ہمیں معاف کروا دیں، یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیں۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہی معاف کرنے والا ہے، اسی سے براہ راست مغفرت طلب کریں گے۔ اللہ نے معافی کے لیے کسی کو منتخب نہیں کیا ہے،
نہ اپنا سفارشی بنایا ہے کہ میری عدالت میں فلاں جو ہے شفاعت کرنے والا عدالتی آدمی ہے، اس کے ذریعے تم میرے پاس آنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا واسطہ اپنے لیے نہیں بنایا، یہ واسطہ تو دنیا والے لوگوں کے لیے ہے۔ عدالت پہنچتے ہیں، جو ہے کورٹ کچہری پہنچتے ہیں، پولیس کے ذریعہ، وکیل کے ذریعہ، لوگوں کے ذریعے، مدد کے ذریعے ہم پہنچتے ہیں، یہ دنیاوی وسیلے ہیں۔ اللہ کے یہاں اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیلہ نہیں رکھا ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ دن و رات جو کچھ ہم گناہ کرتے ہیں اللہ بتا رہا ہے کہ میں ہی معاف کرتا ہوں، لہذا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہیں معاف کروں گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو میری طرف سے نہیں ہے، یہ بات کس کی طرف سے ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی نہیں ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات ہے۔ لہٰذا اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا پڑے گا کہ اس میں جو بات بتائی جا رہی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، وہ بات 100% صحیح ہے، مبنی بر حق ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، معتبر حدیث کی کتاب ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم کبھی نقصان پہنچانے کے قابل، مجھے نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہو سکو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو۔ یعنی تم سب لوگ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، اور تم مجھے فائدہ پہنچانے کے بھی قابل نہیں ہو سکو گے کہ تم مجھے فائدہ پہنچا سکو۔ اللہ وہ ذات ہے کہ اس ذات کو ہم نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ آگے اس کی مزید وضاحت آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے۔ فائدے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، ہر اعتبار سے ہمیں رب العالمین کی ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے، اگر تمہارے بعد والے، اور تم سب انسان، تمہارے جنات، سب آ گئے نا اس میں، تمہارے اگلے والے، تمہارے پچھلے والے، تم سارے انسان اور تمہارے سارے جنات، یہ سب لوگ کیا کریں؟ یہ سب لوگ مل کر ایک انتہائی متقی انسان کے دل کی طرح، دل کے مطابق ہو جائیں، یعنی یہ سارے لوگ ایک متقی انسان کے دل کی طرح ہو جائیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ سب اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں، مطیع اور فرما بردار بن جائیں، یہ سب لوگ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، جوں کا تو رہے گا۔ یعنی اگر ہم عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم کچھ کرتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے خود کو ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اللہ کو ہم فائدہ نہیں پہنچاتے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اطاعت میں سے، اس کا فائدہ ہمیں اپنے کو پہنچے گا، ہمیں پہنچ رہا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے، تمہارے بعد والے، تمہارے انسان اور تمہارے سارے جنات، یہ سب مل کر ایک فاجر آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں، یعنی یہ سارے لوگ ایک فاجر انسان، گناہگار انسان کے دل کی طرح اگر یہ سب ہو جائیں تو میری بادشاہت میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی تم سب گناہگار ہو، فاسق ہو جاؤ، فاجر ہو جاؤ، عاصی اور گناہگار ہو جاؤ، پھر بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یعنی تم بندگی چھوڑ دو، نافرمانی پہ نافرمانی کرو، سب لوگ نافرمان ہو جائیں، میری بادشاہت میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی بادشاہت اتنی عظیم ہے کہ عبادت کرنے سے بھی اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں ہوتا ہے، نافرمانی اور گناہ کرنے سے بھی اللہ کی بادشاہت میں کچھ کمی نہیں آتی۔ اللہ اتنا عظیم ہے اور اس کی بادشاہت اتنی عظیم ہوتی ہے، جبکہ دنیا کی بادشاہت دیکھیں، اگر دو چار لوگ حکومت کے خلاف کام کرنے لگ جاتے ہیں، حکومت ہلنے لگتی ہے، ایک گروپ بنا کر کے بادشاہ کو جو ہے اور جو ہے حکومت کو گرانے کی کوشش کریں، معمولی لوگ کمزور کر دیتے ہیں حکومتوں کو۔ دیکھیں نا بنگلہ دیش میں لوگوں نے مل کے کیا کر دیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایک حکومت جو چل رہی تھی اس حکومت کو زمیں بوس کر دیا، ختم کر دیا لوگوں نے مل کر۔ لیکن اللہ کی حکومت ایسی نہیں ہے، اس کے اندر زوال، اس کے اندر جو ہے لوگوں کی وجہ سے کوئی زوال یا اضافہ نہیں ہوتا ہے، نہیں، اللہ کی حکومت شان والی ہے، عالی شان حکومت ہے،
ہمارے کسی کام کی وجہ سے اللہ کی حکومت میں، اللہ کی بادشاہت میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کمی ہوتی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات، جو آخری بات، جو سمجھنے والی بات ہے، وہ یہ بات ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے، تمہارے بعد والے، تمہارے سارے انسان، تمہارے سارے جنات ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، اس پہ غور کریں، اس بات پہ، ایک کھلے میدان میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور یہ سب لوگ مجھ سے مانگیں اور ان سب کی ساری مرادیں میں پوری کر دوں۔ یعنی انتہائی سلیقے سے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جتنے بھی لوگ گزر گئے، جتنے بھی لوگ پچھلے ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جنات ہیں، ایک میدان میں سب جمع ہو جائے، یہ سب لوگ اللہ سے مانگیں اور اللہ سب کی مراد پوری کر دے، سب کو عطا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے اتنا بھی نہیں کم ہوگا، میرے پاس ہے بھی نہیں۔ اللہ مثال دیا ہے کہ جیسے ایک سوئی ہے، سوئی کو سمندر میں ایسے ڈالو اور ایسے نکالو، اس میں سے کتنا پانی ضائع ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، اتنا بھی میرے خزانے میں سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ، یہ سب سے بڑی بات تھی جو اس حدیث کی ہے، یعنی سب کی مراد میں پوری کر دوں، سب کو عطا کر دوں، عطا کرنے کے بعد بھی میرے پاس جو خزانہ ہے اس خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا تم سوئی۔ اللہ اتنی چھوٹی مثال دیا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان سمجھ جائے اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا خزانہ کیسا ہے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان کیسی ہے۔ لوگوں کو مثال دے کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ سوئی سمندر میں ڈالیں اور سمندر سے نکالیں، کچھ بھی پانی اس میں سے ضائع نہیں ہوگا، کچھ نقصان نہیں ہوگا، اتنا بھی اللہ کے خزانے میں سے کم نہیں ہوگا، اتنا بھی کم نہیں ہوگا۔ اور انسانوں کا حال کیا ہے؟ انسانوں کا حال، اگر ہم اتنے ہی لوگوں کو کچھ دینا چاہیں ہم دے نہیں سکتے ہیں۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک وزیر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے ملک کا، اپنی عوام کو انہی کے پیسوں سے نہیں کھلا سکتا، اس کا اپنا ٹیکس ہوتا ہے، اس کا اپنا پیسہ ہوتا ہے، اس کے پیسے سے اس کو نہیں کھلا سکتا ہے۔ ایک مالدار سے مالدار آدمی کسی بستی میں جو صدقہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، غریبوں کو جو ہے زکوٰۃ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، کوئی بھی دنیا میں آپ نے دیکھا، کسی کمپنی میں آپ نے دیکھا، کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی لوگوں کو تعاون کرنے پہ آیا ہو اور جو 10 20 50 100 150 1000 لوگ جو ہے سب کو دے دیا ہو؟ حج میں دیکھتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے آتا ہے، جو چند لوگ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اس سب کو بھی نہیں دے پاتا ہے وہ۔ اور اللہ پوری کائنات، جو گزر گئے، جو آنے والے ہیں، جو موجود ہیں، انسانوں میں سے حتیٰ کہ جنات میں سے سب مانگیں، سب کو اللہ دے دے، پھر کم بھی نہیں ہوگا۔ مجال تو یہ ہے کہ کم ہونے کی، کم بھی نہیں ہوگا، اتنا بھی نہیں کم ہوگا جتنا سوئی جو ہے سمندر میں ڈال کر نکالنے سے۔ تو کہنے کا مطلب اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا خزانہ دیکھیں، لیکن لوگ نہ اللہ کو سمجھ رہے ہیں، نہ لوگ اللہ کو پہچان رہے ہیں، نہ لوگ اس سے مانگ رہے ہیں جس سے مانگنا چاہیے۔ لوگ مانگ کس سے رہے ہیں؟ جو خود بھکاری ہے، قلاش ہے، مجبور ہے، معذور ہے، جو زندہ ہوا، جس کو موت آ گئی، جو خود سوتا تھا، کماتا تھا، بھوک لگتی تھی، ضرورت آتی تھی، پیشاب پخانہ انسانی ضروریات لاحق ہوتی تھی، ایسے مجبور لوگوں کو اپنا داتا سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو غوث سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنا ملجا، ماوا، کارساز اور جو ہے یعنی اپنی جو ہے توجہ کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اللہ کو ہم نے جانا نہیں۔ اس حدیث کو صوفی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، اس حدیث کو وہ لوگ نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ جو ہے غیر اللہ کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ آج دیکھیں افسوس کی بات ہے، لوگوں کی بھیڑ اللہ کے گھر پہ ہونا چاہیے جو دینے والا ہے۔ اللہ منعم ہے، معطی ہے، دینے والا، اللہ جسے چاہے دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، اللہ جسے چاہے چھین لے، اللہ جسے چاہے نواز دے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ جسے چاہے کھلائے، اللہ جسے چاہے ننگا رکھے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا پاور، اللہ کی طاقت ہے۔ جب ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے، تو لوگوں کو بھاگ کے کس کے پاس آنا چاہیے؟ اللہ کے پاس آنا، اللہ کے در میں آنا چاہیے، اللہ کے گھر میں آنا چاہیے، اللہ کی مسجد میں آنا چاہیے۔ بھیڑ کہاں نظر آتی ہے ہمارے یہاں؟ مزاروں پہ نظر آتی ہے۔
ایک بھی مزار کوئی بھی لے لے انڈیا میں، اجمیر چلے جائیں یا جو ہے آپ ممبئی میں حاجی علی چلے جائیں، جتنی بھیڑ آپ وہاں دیکھتے ہیں، دل سے پوچھیے اتنی بھیڑ کیا مسجد میں دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھتے ہیں۔ جو دینے والا وہ در خالی ہے، جو دے نہیں سکتا، خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، وہ دنیا سے چلا گیا، اپنی موت نہیں رکوا سکا، یعنی جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکا، خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، جو اپنے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکا، اور اس کے دربار پر بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جہاں بھیڑ لگنی تھی، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ عبادت کا معاملہ چھوڑ دیں، کھانا تو ہمیں چاہیے نا، لباس تو چاہیے نا، روزی روٹی چاہیے نا، دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو بھیڑ اللہ کی طرف ہونی چاہیے نا، مسجد میں ہونا چاہیے، اللہ کے گھر میں ہونا چاہیے، اللہ کی جانب ہونا چاہیے، اللہ کی طرف ہونا چاہیے، لیکن بھیڑ غیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ میں نے جو عنوان رکھا ہے آج کے ظالم مسلمان، حقیقت میں ظالم مسلمان ہے کہ نہیں؟ لوگ زیادہ تعداد میں لوگ ظالم ہیں، سب نہیں ہوں گے، تھوڑے الحمدللہ اچھے لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی ذات کو جانتے ہیں، اللہ کی معرفت اسے ہے، اللہ کی صحیح سے بندگی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ہیں جن پر دنیا ٹکی ہوئی ہے، اللہ اللہ کہنے والے لوگ ہیں، اہل توحید ہیں، سچے موحدین ہیں، سچے ایمان والے ہیں، لیکن تھوڑے ہیں۔ اکثریت لوگوں کی کیا ہے؟ ظلم کرنے والے لوگ زیادہ ہیں، اس لیے آج کے مسلمان ظالم نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم طرح طرح کی پریشانی میں، مصیبت میں گرفتار ہیں، اور ہم لوگ پریشان ہیں ظلم کی وجہ سے۔ تو یہ بڑی عظیم حدیث تھی، یہ حدیث ہمیں اس بات پر ابھارتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی پر بھی ظلم نہ کریں، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ بنائیں، وہی دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، کپڑا دینے والا ہے، ہدایت دینے والا ہے، مغفرت دینے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کا خزانہ سب سے بڑا ہے، وہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں۔ ایک لفظ میں اگر تعریف کریں، وہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، سارے انسان محتاج ہیں، اس لیے محتاج سے نہیں مانگا جائے گا۔ جو غنی ہے، مالدار ہے، جس کے خزانے میں ہے، جو دے سکتا ہے، ہمیں اس سے مانگنا چاہیے جو دے سکتا ہے، اور دینے کے باوجود اللہ کے یہاں کم نہیں ہو رہا ہے، ایسے سے مانگنا چاہیے۔ اس سے کیا مانگے کہ دو چار آدمی کو دے، پاکٹ خالی ہو جائے، کچھ لوگوں کو پیسہ دے، اس کی جیب خالی ہو جائے، اس کی سیلری ختم ہو جائے، اس کو خود اپنے کھانے کے لیے نہیں بچے، اس سے کیا مانگے جو خود دوسروں کو نہیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حدیث میں بڑی جو ہے کئی قسم کی رہنمائی فرمائی ہے، ان تمام رہنمائی کی طرف جو ہے ہمیں توجہ دینے کی، سمجھنے کی، اور اس پر اس اچھے طریقے سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ جتنا اللہ پر عقیدہ مضبوط ہوگا، ہم اتنے اچھے سے اللہ رب العالمین سے جو ہے تعلق جوڑیں گے، اللہ رب العالمین سے مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے اور ظلم سے اپنی نفی کی ہے۔ جیسے حدیث میں نے بتایا کہ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو قرآن میں مختلف مقامات پر اور کئی طرح سے اللہ نے بیان کیا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، میں کبھی بھی ظلم نہیں کروں گا اپنے بندوں پر۔ آئیے ایک دو آیات جو ہے دیکھتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 44 میں ذکر کرتا ہے، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا۔ شیئا، شیء کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان سمجھتے ہیں نا؟ شیء کچھ بھی، تھوڑا سا بھی۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا، تھوڑا بھی۔ اور ہم لوگ تھوڑا نہیں کرتے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ زیادہ ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو ہم جب ظلم کرتے ہیں تو ہم ظالم کیسے نہیں ٹھہریں گے؟ اللہ تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، 49 آیت ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ رب العالمین، تیرا رب، تیرا اللہ، احدا، احد مانے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب یہ لیجئے، اللہ کسی پر، ایک تو پہلے اللہ فرمایا تھوڑا بھی ظلم نہیں کرتا، یہ آیت بتاتی ہے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کسی پر، یعنی حتیٰ کہ جو گنہگار بندہ ہے یا جو ہے فرما بردار بندہ ہے، اللہ کے نزدیک یہ جو نظام ہے ظلم کا، یہ سب کے لیے برابر ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، کسی پر نہیں، اور ہم ہر کسی پر ظلم کرتے ہیں۔ آج کا زمانہ تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے دائرے میں، ہمارے تعلقات میں جتنے لوگ ہیں، ہم تو ہر کسی پر ظلم کرتے ہیں،
کسی کسی کے ساتھ ہمارا احسان ہو سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر کے ساتھ ہمارا رویہ ظالمانہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ نساء میں ذکر کرتا ہے، 40 نمبر کی آیت ہے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ یہ الفاظ پہ غور کریں، اللہ رب العالمین ایک ذرہ کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ، ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ ریت، یعنی وہ چیز، اکائی، ایسی اکائی جو سب سے حقیر، سب سے چھوٹی اور سب سے معمولی ہوتی ہے، اللہ اس کی مثال دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمایا سورہ قاف میں آیت نمبر 29 میں، وما انا بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کر دی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ہمیں حکم دیا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تمہارے اوپر بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ تو یہ ظلم شدید گناہ ہے، ہمیں کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم بہت خطرناک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2578 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم جو ہے قیامت میں دلوں پر چھانے والی تاریکی ہے۔ ظلمات کہتے ہیں یعنی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے، ظلم انتہائی ہولناکی والی چیز ہے، جو یہاں ظلم کرے گا قیامت میں ہولناکی پائے گا، شدت کو، سختی کو پائے گا قیامت میں، اس کے دل پر تاریکی چھا جائے گی اور وہ انتہائی شدت میں ہوگا، وہ شدت محسوس کرے گا اپنے ظلم کی وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے نفس پر اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ جو چیز حرام ہے اس چیز کے ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے۔ حرام یہ معمولی چیز نہیں ہے، یعنی چھوٹا گناہ ہے، مکروہ ہے، کریں گے بھی تو چل جائے گا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، بہت بڑا مواخذہ ہوگا اس پر، ظلم بہت بڑا مواخذہ اس پر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جو ہمارے حالات ہیں ہمارے اپنے ظلم کی وجہ سے، یہ اس میں ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزماتا ہے، اہل ایمان پر آزمائش آتی ہے، توحید والوں پہ آزمائش آتی ہے۔ اگر کہیں مسلمانوں پر عذاب آیا ہے، مسلمانوں پر کہیں پریشانی آ رہی ہے، تو اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کی توحید کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے اللہ بندوں کو آزماتا ہے۔ انبیاء کو بھی آزمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ایمان کی مثال کتنا اعلیٰ ایمان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی ہیں، آپ نے شکست بھی کھائی ہے، صحابہ نے شکست بھی کھائی ہے، تکلیف کھائی ہے، چوٹیں لگی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانی مبارک شہید ہوئے ہیں۔ ایمان والوں کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اور وہ ایمان والے جو ایمان میں سب سے بڑے ہیں، جو ہمارے لیے مثال ہیں، ہمارے قدوہ ہیں، پیشوا ہیں، ان کو تکلیف پہنچی ہے، تو ہم ایمان والے جن کا ایمان کس درجے کا ہے تو ہمیں معلوم ہے۔ آج کے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں ہمارا ایمان کس درجے کا ہے ہمیں معلوم ہے، تو ہمارے اوپر تو آ سکتی ہے، ہمارے اوپر بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور جو ہے اولو العزم پیغمبر اور انبیاء، اولیاء اور جو ہے رسولوں پر پریشانی آئی ہے، تو ہم پر کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ آزما سکتا ہے، امتحان لے سکتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اور آخرت کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے۔ ایک بڑی پیاری سی حدیث ہے جو آپ سنیں اور اس حدیث سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 4278 نمبر کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امتی ہذہ امت مرحومہ لیس علیہ عذاب فی الآخرہ عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل۔ یہ میری امت، یہ جو ہے رحم کی جانے والی امت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم کیا۔ امتی ہذہ امت مرحومہ، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا ہے، مہربانی کی ہے۔ مہربانی کیا ہے؟ مہربانی یہ ہے، لیس علیہ عذاب فی الآخرہ، اس امت کے لوگوں پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا۔ یہ رحم ہے، یہ رحمت اللہ کی، اس امت پر
آخرت میں عذاب نہیں ہے، اس امت کا جو عذاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیائی میں دے دیا جاتا ہے. عذابها فی الدنیا الفتن والزلازل والقتل. اس امت کا عذاب دنیائی میں دے دیا جاتا ہے، فتنے کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں اور قتل کی شکل میں. اگر کہیں مسلمان قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں مسلمان فتنے کے شکار ہو رہے ہیں، کہیں مسلمان پریشان ہو رہے ہیں، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، مسلمانوں کو پریشانی آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آخرت کا عذاب ہلکا ہو رہا ہے، آخرت کی پریشانی اس کی دور ہو رہی ہے. تو یہ تو بشارت ہے ہمارے لیے، اگر کہیں پریشانی ہے تو ایک دن تو مرنا ہی ہے. اگر مسلمان کہیں مر گئے، فلسطین ہو یا کسی اور بھی علاقے میں ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، اور دنیا کی کسی جگہ پر زلزلے کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے، کسی وجہ سے مسلمان پریشان حال ہیں، آخرت کا عذاب کم ہو رہا ہے اس وجہ سے. یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اس امت کے لیے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو ایمان میں سچے ہوں، پکے ہوں، توحید والے ہوں. جو مسلمان ہو کر کفر کر رہے ہیں، جو مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں، اس کو تو یہاں بھی عذاب ہوگا اور کٹائی آخرت میں بھی ہوگی، وہاں پر بھی، کیونکہ وہ مسلمان ہو کر شرک کر رہے ہیں. مسلمان ہونا یہ کلمہ صرف پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. مسلمان کا مطلب ایک پریکٹیکل دین کے مطابق آپ کو چلنا ہے. اسلام نسل سے نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے ثبوت ہے اور ضمانت اور گارنٹی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ہمارے باپ مسلمان ہیں، ہماری والدہ مسلمان ہے. پیدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا تو بیٹا بھی بادشاہ بنتا تھا. پہلے زمانے میں یہ رواج چلتا تھا، لیکن دین اسلام میں یہ نہیں ہے. پیدرم سلطان بود، میرا باپ مسلمان ہے تو میں بھی جو ہے بغیر عمل کے بھی جنت میں جاؤں گا. نہیں، اسلام پریکٹیکل دین ہے، عمل کرنا پڑے گا آپ کو. ورنہ نوح علیہ السلام کا بیٹا، باپ مسلمان ایمان والا، لیکن باپ ایمان والا ہو کر بیٹا عاصی اور نافرمان، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. اس عذاب میں نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی ڈبایا، اس پر بھی عذاب آیا، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں تھا. یعنی باپ مسلمان ہو کر بھی بیٹا ایمان والا نہیں ہے. تو نسل سے اسلام نہیں ہے، خاندان سے نہیں ہے. اسلام کس سے ہے؟ اسلام عمل میں سے، عمل سے ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک ہندو آدمی جس کا گھرانہ ہندو ہے، باپ ہندو ہے، ماں ہندو ہے، بہن ہندو ہے، بھائی ہندو ہے، اسلام قبول کر کے وہ مسلم ہو جاتا ہے. اسلام قبول کر کے مسلم ہندو ہے، اس کا پورا خاندان بیک گراؤنڈ پورا غیر اسلام کا ہے، غیر مسلمین ہے، لیکن وہ کلمہ پڑھتا ہے، وہ تنے تنہا اسلام میں آ جاتا ہے. تو اسلام عمل سے ہوتا ہے، عمل کریں گے تو اسلام فائدہ پہنچائے گا. تو آج جو ہم پریشانی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے جو ہے کرتوت کا اور اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ جو کچھ ہمیں پریشانی لاحق ہوتی ہے ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے. جہاں ہمیں جانا چاہیے، جو عمل کرنا چاہیے، جس کو پکارنا چاہیے، جس سے دعا مانگنی چاہیے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، جس کا کھاتے ہیں جس سے مانگنا چاہیے، جس کا پہنتے ہیں جس سے مانگنا چاہیے، جو دینے والا ہے ہم کسی اور سے مانگتے ہیں. سب کچھ ہم غیر اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ہمیں آزماتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے. اگر اس پریشانی سے اگر عبرت لے لیتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، آ جاتے ہیں کتاب و سنت کی طرف، اللہ کی طرف، ابھی ہاں بہت اچھی چیز ہے. لیکن مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی سبق نہیں لیتے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں. تو یہ جو پریشانی ہماری ہے یعنی ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے. اب ہم ظلم کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن نے ظلم کو مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے. میں اس کو 3 قسموں میں تقسیم کر کے آپ سے بتانا چاہتا ہوں. ظلم کو 3 قسموں میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ظلم کی پہلی قسم ہے جس کا تعلق شرک سے ہے، اور یہ سب سے بھیانک ظلم ہے. جتنا بھی ظلم ہے نا، ان تمام ظلموں میں سب سے بھیانک ظلم کیا ہے؟ شرک. یہ بھی ظلم ہے، شرک کرنا یہ بھی ظلم ہے، اور یہ سب سے بھیانک ظلم ہے. یعنی اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی بندگی میں شریک کرنا، اللہ کے صفات میں، اللہ کے کمال میں، اللہ کے خصائص میں، اور اللہ کے جو اوصاف ہیں ان میں غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. اور اس شرک کو ظلم بھی کہا گیا ہے. جیسے قرآن میں ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ سب سے بھاری گناہ ہے. شرک کو قرآن نے کیا کہا؟ ظلم کہا. اور ظلم بھی کیسا کہا؟
سب سے بڑا ظلم، ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے سب سے بھاری ظلم ہے، یعنی ظلم ہی نہیں ہے، سب سے بھاری ظلم ہے۔ قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، یہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 82 ہے، بخاری کی حدیث ہے 3360 نمبر کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبثوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ، وہ ایمان والے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، وہ ایمان والے جنہوں نے ظلم کو کس کے ساتھ، ظلم کو، ظلم اور ایمان، جنہوں نے ظلم اور ایمان کو مخلوط نہیں کیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگوں کے لیے امن و امان اور راحت ہے، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کون آدمی ہے جو اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی ظلم کرتا ہے، ہر کوئی ظلم کرنے والا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ یہاں پر وہ ظلم نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کی اپنے بیٹے کی نصیحت کو نہیں سنا؟ قرآن میں جو اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک مراد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ظلم جو ہے، ظلم کرنا یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بدترین گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرتا، سب سے بھاری گناہ ہے، اور مسلمان ہو کر بھی لوگ شرک کر سکتے ہیں۔ اپنے یہاں بعض لوگ، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، وہ لوگوں میں وسوسہ اور شبہ پیدا کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان شرک نہیں کرتے ہیں۔ یہ جھوٹی بات ہے، یہ وسوسہ ہے، یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی، اپنا دفاع کرنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے، تاکہ وہ شرک کرتے رہیں اور عوام کو یہ بتائیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتے۔ مسلمان بھی شرک کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں شرک میں ملوث مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کی جتنی تعداد ہے آج دنیا میں، بڑی تعداد مسلمانوں کی شرک میں واقع ہے، اور یہ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہے، لیکن اکثر لوگ شرک میں واقع ہیں، اکثر لوگ شرک کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ بتا رہا ہے، ایمان لانے کے باوجود شرک کر رہے ہیں، اور کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، کرنے والے ہیں۔ یہ جو مزارات بنے ہوئے ہیں، شرک کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے شرک کو تحفظ مل رہا ہے۔ جیسے مسجدوں سے اور جیسے مدرسوں سے اسلام زندہ ہے، جہاں اسلام کی پرورش ہو رہی ہے، جہاں اسلام کو دفاع کیا جا رہا ہے، اسلام کا بچاؤ مسجدوں سے اور مدرسوں سے ہے۔ اگر مسجدوں کو، مدرسوں کو توڑ دیا جائے، ختم کیا جائے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ اسلام گھر میں قید رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام کے لیے بڑا قلعہ ہے مدرسہ اور مسجد۔ اسی طریقے سے شرک کے لیے قلعہ ہے، اور وہ ہے مزار۔ شرک کے لیے سب سے بڑا قلعہ مزار ہے۔ یہ جب تک رہے گا مزار، شرک رہے گا، چلتا رہے گا، اور اس نشانی کو ختم کر دے، شرک کی جڑ کٹ جائے گی۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بھر شرک کے خلاف تبلیغ کرتے رہے، اور آخری وقت میں بھی آپ نے فرمایا کہ میری قبر کو میلہ ٹھیلا کی جگہ نہ بنانا، میری قبر کو مورتی نہ بنانا، صنم نہ بنانا۔ صنم کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، وہ اسٹیچو جس کو لوگ معبود سمجھ کر اس کی بندگی کرتے ہیں۔ میری قبر کو صنم نہ بنانا، میری قبر کو میلے ٹھیلے کی جگہ نہ بنانا۔ یہ بات آپ نے وفات کے وقت فرمائی، کیونکہ یہ جو مزار بنا لینا ہے اور قبر پر جبے قبے بنا لینا ہے، عمارت تعمیر کر لینا، دراصل شرک کے لیے ایک ہتھیار، ایک پروٹیکشن بنا لینا ہے،
اس کو ختم کریں گے آپ جو ہے مزار کو یوں ہی ایک جھٹکے میں ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ جب تک رہے گا جو شرک زندہ رہے گا، شرک پلتا رہے گا، شرک جو ہے بستی میں موجود رہے گا۔ ظلم کی ایک قسم ہے شرک، اللہ کے معاملے میں شرک کرنا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی بندگی میں یا اللہ کی صفات میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ جو ہے ظلم ہے اور سب سے بھاری ظلم ہے۔ ظلم کی دوسری قسم ہے شرک کے علاوہ اللہ کے معاملے میں نافرمانی اور گناہ کا کام کرنا، یہ بھی جو ہے ظلم ہے۔ اللہ کے معاملے میں شرک کے علاوہ، شرک تو ایک کیٹیگری ہو گئی، شرک کے علاوہ جتنا بھی گناہ اللہ کے معاملے میں کر رہے ہیں وہ بھی ظلم ہے، اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے حدود کو پھلانگتا ہے، تجاوز کرتا ہے، وہ اپنے نفس پر، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے جو حد متعین کی ہے اس حد سے تجاوز کرنا یہ ظلم ہے، اور یہ ظلم قرآن نے بتایا اپنے نفس پر ہے، اللہ کے معاملے میں بھی ہے، اللہ پر بھی ظلم کر رہے ہیں، اور اپنے معاملے میں تو ہے ہی۔ انسان گناہ کر کے اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اور ظلم کی تعریف کیا ہے آج سمجھ لیں، ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ یاد کر کے جائیں گے۔ یہ تعریف کیا ہے ظلم کی تعریف؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء کسی چیز کو وضع کرنا، رکھنا، فی غیر محلہ، محل کہتے جگہ کو، کسی دوسری جگہ پہ۔ جیسے یہ شماغ ہے، اس کی جگہ متعین ہے، سر پہ رکھنا ہے، ٹوپی ہے، اس کی جگہ متعین ہے، سر پہ رکھنا ہے، کوئی پیر میں پہنے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ جیسے موزہ ہے، پیر میں لگاتے ہیں، کوئی سر پہ رکھے تو یہ ظلم ہے۔ یعنی ایک چیز کو جو اس کی جگہ ہے وہاں نہ رکھ کر کے کسی اور جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے مشہور تعریف ظلم کی جاتی، اور یہ بھی تعریف کی جاتی ہے کہ حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنا، حق سے باطل کی طرف بڑھ جانا، تجاوز کر جانا، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی ایک چیز جو کرنا ہے، حق پر چلنا ہے، اس سے باطل کی طرف مائل ہو جائیں، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ المیل عن الحق، حق سے مائل ہو جانا، درستگی سے مائل ہو جانا، اسے کہتے ہیں ظلم۔ تو اللہ کے معاملے میں مائل ہو جائیں، رسول اللہ کے معاملے میں مائل ہو جائیں، لوگوں کے معاملے میں مائل ہو جائیں، اپنے معاملے میں مائل ہو جائیں، حق سے میلان اگر کرتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، تو یہ ظلم کہلائے گا۔ تو ظلم کی ایک دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے معاملے میں شرک کے علاوہ جو بھی معاملہ ہے، گناہ کا معاملہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے۔ ابھی دو قسم کا ظلم میں نے بتایا، ایک تو شرک، اور دوسرا اللہ کے معاملے میں کسی بھی قسم کی معصیت اور گناہ کا کام کرنا۔ ان دونوں قسم کے ظلم کا حکم، شرعی حکم یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے شرک سے بھی توبہ کرتے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حالانکہ شرک اکبر وہ گناہ ہے جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، اتنا کسی سے نہیں ناراض ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ بڑے شرک سے ناراض ہوتا ہے۔ بڑا شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کی بہت ساری قسمیں، شرک بڑا شرک ہے، چھوٹا شرک ہے، لیکن جو بڑا شرک ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، پارٹنر بنا لینا اللہ کے ساتھ، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں، قبروں کی عبادت کرتے تھے، غیر اللہ سے مانگتے تھے، مزارات کو پوجتے تھے، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کرتے تھے، اگر توبہ کر لیتے ہیں سچے دل سے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا انتہائی ڈینجر معاملہ ہے۔ اگر شرک اکبر پر آدمی کا خاتمہ ہو جائے، شرک کرتے ہوئے خاتمہ ہو جائے، اب معافی کا چانس نہیں ہے، معافی کا معاملہ ختم، دروازہ کلوز ہو گیا۔ اگر شرک اکبر پر خاتمہ ہو جائے مخلد فی النار ہوگا۔ مخلد فی النار کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسا جہنم میں جائے گا، ایسا جہنم میں جائے گا وہ نکلے گا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں مخلد، یعنی نکلے گا ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اس آدمی کا حکم ہے جو شرک کرتے ہوئے مر جائے، توبہ کر لے، اللہ بڑے چھوٹے سارے شرک کو معاف کرتا ہے، اور ظلم کی جو دوسری قسم ہے معصیت، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔
تو یہ ظلم کی دو قسمیں بتایا. ظلم کی ایک تیسری قسم ہے، اور جیسے اس کی مثال دے رہا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرے گا. یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے. کوئی کہنے میں بخشوا لوں گا، میں نے جو ہے پیری مریدی کر لی ہے، بابا کے ہاتھ پر میں نے ہاتھ رکھ دیا ہے، میں نے بیعت کر لی ہے، اس بابا کا بھی امتحان ہونے والا ہے میرے بھائی. جس بابا کے ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لی ہے، اس بابا کا بھی عمل تولا جائے گا، اس کا بھی امتحان لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا اس کا بھی امتحان لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا. تو اس لیے کسی بابا کے چکر میں نہ رہیں، اپنا ایمان آپ کو فائدہ پہنچائے گا. تو اللہ رب العالمین شرک کو نہیں معاف کرے گا. شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے اللہ رب العالمین چاہے تو معاف کر دے یا چاہے تو مواخذہ کرے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک آدمی اگر توحید والا ہے، توحید یعنی خالص توحید ہے، لیکن اگر اس کے پاس بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے، اللہ چاہے تو بہت گناہ کو معاف کر سکتا ہے. اللہ چاہے بہت گناہ کو معاف کر سکتا ہے. توحید لیکن ہونی چاہیے. توحید ہے، اللہ بہت گناہ کو معاف کر سکتا ہے، جنت میں ڈائریکٹ ڈال سکتا ہے. لیکن اللہ چاہے تو مواخذہ کر سکتا ہے، جہنم میں ڈالے گا. لیکن جتنی سزا ہے اس کی سزا جب مکمل ہو جائے گی، یا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہونی ہو، شفاعت کر کے جنت میں آ جائے گا، یا سزا پوری کر کے وہ جنت میں آ جائے گا. ہر حال میں اگر توحید خالص اس کے پاس ہے تو چاہے جتنا گناہ ہو، زمین و آسمان کے برابر بھی گناہ ہے، اگر سچی توحید اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا ہے، اللہ یقیناً معاف کرے گا، اسے جنت میں ڈالے گا. لیکن اگر بندے کے پاس شرک ہے، سجدے پہ سجدہ ٹھوکا ہے، تہجد پہ تہجد پڑھا ہے، حج پہ حج کیا ہے، دوڑ دوڑ کے مسجد عائشہ سے جو ہے عمرہ کیا ہے، بار بار عمرہ کرتے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، مال حلال ہے یا حرام ہے، سنت کے مطابق عمرہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، کوئی مطلب نہیں. دوڑ دوڑ کے بس آ رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں، چکر لگاتے ہیں. جو کرنا چاہیے وہ لوگ وہ نہیں کرتے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر شرک ہے تو سارے اعمال اکارت اور برباد کر دیے جائیں گے. مخلد فی النار اسی کو کہتے ہیں کہ اگر شرک پر خاتمہ ہوا یا اپنے کھاتے میں شرک لے کر گیا ہے، چاہے اعمال جتنے ہوں، وہ آدمی بخشا نہیں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہ ظلم کی دو قسمیں آپ کو بتایا. ظلم کی ایک تیسری قسم میں بتا رہا ہوں، وہ بندوں کے معاملے میں. یہ بڑا ڈینجر معاملہ ہے، بندوں کا معاملہ. بندوں کے معاملے میں اگر ظلم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے. بندوں کے معاملے میں جو ہے آپ گناہ کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے. ظلم کی تعریف کیا بتایا آپ کو؟ کہ جو چیز جہاں رکھنا ہے وہاں نہ رکھ کر کسی دوسرے کو دے دینا، کسی دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. تو جس بندے کا جو حق تھا وہ نہیں دے رہے ہیں، یہ ظلم ہے. اللہ کا جو حق دینا تھا وہ نہیں دے رہے ہیں، یہ ظلم ہے. تو بندوں کے معاملے میں گناہ کرنا یہ ظلم ہے. اور اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں: گالی دینا، مارنا، ستانا، ظلم کرنا، بدنام کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، چوری کر لینا، اس کی زمین ہڑپ لینا، اس کا پیسہ کاٹ لینا، تجارت میں دھوکہ دے دینا، جو ہے کسی طریقے سے فراڈ اور دھوکہ کسی طرح سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں، یہ ظلم میں شمار ہوگا. اور یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرتا ہے. یہ وہ ظلم ہے اللہ نہیں معاف کرتا. اللہ اپنے حصے کا گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے تو، لیکن بندوں کے معاملے میں جو گناہ ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے نہیں معاف فرماتا ہے. اسی لیے ایک حدیث جو عبرت والی حدیث ہے اسے سنیں، جو صحیح مسلم کے اندر ہے، 2581 نمبر کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ کرام سے، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا. ظاہر سی بات یہ سوال آپ سے پوچھیں غریب کون ہے، فقیر کون ہے، مسکین کون ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، کھانے پینے کے لیے نہیں ہوگا، کپڑا لتا نہیں ہوگا، مکان نہیں ہوگا، سامان نہیں ہوگا، وہ مسکین ہے. صحابہ نے ایسے ہی جواب دیا کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس، مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اسباب نہیں، وہ مسکین ہے. آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ ہے، میری امت کا مسکین وہ ہے جس کے پاس جو نماز لے کر آئے گا، جو روزہ لے کر آئے گا، جو زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن وہ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو جو ہے کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا جو ہے مال چرایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اس طرح کا جو ہے کام کیا ہوگا. آخرت میں جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اٹھا کر مظلوم کو دے دے گا. جس کو گالی دی تھی، ستایا تھا، مارا تھا، قتل کیا تھا، چوری کیا تھا، اس کی نیکیاں اٹھا کر اللہ رب العالمین ان مظلوموں میں تقسیم کر دے گا.
اگر حساب و کتاب سے پہلے یعنی لوگوں کو بدلہ دینے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ قربان چاہیے، دنیا میں ہر کسی کو ہر کسی کی غلطی کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ ایک آدمی اگر 100 آدمی کا قتل کرے تو دنیا کی حکومت اس کو کیا سزا دے گی؟ پھانسی۔ کتنے آدمی کا برابر سزا ملی؟ ایک آدمی کے برابر۔ لیکن اللہ، قربان جائیے، ہٹلر بھی اگر آخرت میں آئے گا، 60 لاکھ یہودیوں کو مارا تھا، 60 لاکھ یہودیوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کے سزا کا انتظام کیا ہے۔ دنیا میں اس کے لیے سزا کا انتظام کسی کے پاس نہیں، لیکن آخرت میں سزا کا انتظام ہر اعتبار سے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب حساب کتاب کر رہا ہوگا، مظلوم کو اس کی نیکیاں اٹھا کر دے دے گا۔ ابھی بھی مظلوم کا حق باقی ہے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہے، اللہ کیا کرے گا؟ اب مظلوم کے گناہ کو اٹھا کر اس کے سر پہ رکھے گا۔ مظلوم کے گناہ کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا سسٹم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پاس نظام دیکھیں، مظلوم کا گناہ اس کے اوپر ڈالے گا اور بالآخر حدیث میں آیا ہے بالآخر اسے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے بندوں کا معاملہ، کتنا خطرناک ہے۔ بندوں کے معاملے میں ہم لوگ جو ہے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے معاملے میں ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، نماز چھوٹ گئی یا زکوٰۃ نہیں دیے ہیں، حج نہیں کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے معاملے میں ذرہ برابر بھی نہیں سوچتے ہیں۔ بھائی کو میں نے مارا، ستایا، گالی دی، اس کا پیسہ لیا، اس سے جو 1 سال سے نہیں بول رہے ہیں، اس کو میں نے بدنام کیا، اس کے بارے میں چغلی کی ہے، اس کے بارے میں غیبت کی ہے، اس کے بارے میں معاشرے میں فتنہ فساد پھیلایا، اس کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ معاملہ بہت ڈینجر معاملہ۔ آخرت میں ساری نیکیاں، یعنی جو نیکیاں محنت سے جمع کیے ہیں، یہاں کتنی ہماری نیکیاں، تھوڑا بہت نیکی کرتے ہیں، وہ بھی نیکیاں ہماری آخرت میں جو ہے دوسروں کے حصے میں چلی جائیں گی۔ اس لیے جو ہے میرے بھائی، ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہر قسم کے ظلم سے ہمیں بچنا ہے، یعنی اپنے معاملے میں بھی نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح مسلم میں ہے، ارشاد فرمایا ہے، ہلک المتنطعون، جو تشدد کرتے ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی دین میں تشدد نہیں ہے، نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے بڑی محنت سے اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے عبادت کے لیے، اللہ نے ایسے نہیں بتایا، رسول اللہ نے ایسے نہیں بتایا اپنے آپ کو عبادت کرتے کرتے ہلاک کر دو، نہیں، اعتدال کے ساتھ عبادت کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی کہ جو تشدد کرتے ہیں دین میں وہ ہلاک کر دیے گئے۔ تشدد نہیں کرنا، میان روی کے ساتھ ہمیں عبادت کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا مال اور اس کا خون اور اس کی عزت حرام ہے۔ نہ کسی کی عزت اچھال سکتے ہیں، نہ کسی کا مال لے سکتے ہیں، نہ کسی کا خون بہا سکتے ہیں۔ ہر ایک مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر یہ 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے اپنے معاملے میں، غیروں کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، کسی کے معاملے میں بھی ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں ظلم سے بچا۔ آج ہم ظالم بنے ہیں، سننے کے بعد لگ رہا ہے نا کہ ہم لوگ ظالم ہیں، عنوان بالکل صحیح ہے۔ آج ہم مظلوم نہیں، آج ہم ظالم ہیں۔ ہم رو رہے ہیں کہ آج مظلوم ہے، نہیں، آج ہم ظالم بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم ظلم چھوڑ دیں، اللہ کی مدد پھٹافٹ آنی شروع ہو جائے گی۔ ظلم چھوڑ کے دیکھیں، جس دن ہم نے ظلم کرنا چھوڑ دیا، شرک چھوڑ دیا، اللہ کے معاملے میں گناہ چھوڑ دیا، بندوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیا، اللہ کی مدد برسنی شروع ہو جائے گی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من و سلوہ نازل ہوتا تھا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، آپ کے اصحاب پر، صحابہ کرام پر فرشتے نازل ہوتے تھے، رحمت نازل ہوتی تھی، اللہ کا فضل نازل ہوتا تھا، ہمارے اوپر بھی نازل ہونے لگے گا۔ تو ظلم چھوڑنا ہے۔ بار الہ ہم ظالم بنے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں نیک اور متقی انسان بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو صیقل کر دے، وہ دل بنا دے جو دل آدمی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا ہے، صاف و شفاف دل بنا دے۔ بار الہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا، وہ محبت جو مطلوب ہے اور وہ محبت جو سنت پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرے۔ بار الہ تو ایک ہے، تو اکیلا ہے، گواہی دیتے ہیں اللہ اپنے فضل سے ہم سب لوگوں کی مغفرت فرما، ہمیں اہل توحید میں سے بنا اور ہم سب لوگوں کو پہلے ہی مرحلے میں جنت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔